الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة مجالس الذكر والعرفان، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان، والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك يا رب ونستعين بك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ سعودی عرب کی جانب سے ابو سعید عنایت الرحمن عثمان عفی اللہ عنہ عن المسلمین اجمعین آپ سے مخاطب ہے. ماہ رمضان کے احکام اور مسائل، فضائل کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. آج ماہ رمضان میں روزہ افطاری کرنے کے شرعی اعذار اور اسباب کیا ہیں، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی. یا وہ کون سے شرعی اعذار ہیں جن کی وجہ سے ماہ رمضان کے دنوں میں روزہ افطار کرنا جائز ہے، ان میں سے چند اہم کا تذکرہ کیا جائے گا. نمبر 1 اور 2، مرض، بیماری اور سفر قصر ہے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے آدمی، وہ بیماری ہے، اور سفر ہے جس میں قصر کی اجازت دی گئی. نمبر 3 اور 4، عورت اگر حامل ہو، روزہ رکھنے کی صورت میں اسے اپنی یا اپنے بچے کی صحت کے بارے میں خطرہ محسوس ہو، کسی امانت دار سچے مسلم لیڈی ڈاکٹر یا بصورت مجبوری مرد ڈاکٹر کی یقین دہانی اور گواہی بھی اس سلسلے میں ضروری سمجھی گئی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ روزہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا ان کے بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی حالت میں حامل عورت روزہ افطاری کر سکتی ہے رمضان کے ماہ میں، اور پھر وضع حمل کے بعد، ڈیلیوری کے بعد، جب بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے دودھ کے ساتھ، تو وہ روزہ قضا کر لے گی، ان تمام روزوں کی قضا کر لے گی جو اس سے رمضان کے ماہ میں چھوٹے ہوئے ہیں. اسی طرح عورت اگر حالت حیض یا حالت نفاس میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے. ایک اور عذر، وہ عورت بھی معذور ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں اسے اپنے یا اپنے بچے کی صحت کے بارے میں خطرہ محسوس ہو، دودھ بچے کے لیے ناکافی ہو، یا طویل عرصے تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے دودھ میں کمی واقع ہونے یا خشک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مسلم امانت دار لیڈی ڈاکٹر یا جوائنٹ ڈاکٹر اس کو مشورہ دے رہے ہوں، تو ایسی صورت میں دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہ عذر ہے، روزہ ترک کر سکتی ہے. نمبر 6، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے طاقت اور قوت کی خاطر روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے. نبی صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مجاہدین صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا تھا، انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر اقوى لکم. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے
تم اپنے دشمن کے قریب پہنچ چکے ہو اور روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے موجب قوت اور باعث طاقت ہے، اس لیے تم روزہ افطار کر لو۔ صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال ماہ رمضان میں مجاہدین کے ساتھ نکل پڑے۔ آپ روزہ رکھتے رہے یہاں تک کہ آپ قرائے غمیم کے مقام تک پہنچ گئے اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ پھر آپ نے پانی کا ایک بھرا پیالہ منگوایا، اسے اس قدر بلند فرمایا کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا، پھر آپ نے پانی پی لیا۔ پھر اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا مجاہدین سفر جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، آگے انہیں دشمن سے نبرد آزما ہونا ہے اور مقابلہ آرائی کرنی ہے، جنگ لڑنی ہے، جہاد کرنا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ بعد میں رمضان کے بعد ان دنوں کی وہ قضا کریں گے۔ سعودی فتاوی مستقل کمیٹی کا بیان بھی اس سلسلے میں یہ ہے، اگر کافروں سے جہاد کرنے والے لوگ ایسے مسافر ہوں جن کے لیے نماز قصر کرنے کی رخصت حاصل ہو، تو ایسے مجاہدین کو روزہ چھوڑنا جائز ہے اور رمضان کے بعد ان پر قضا کے روزے بعجلت ممکن رکھنا لازم ہے۔ لیکن اگر مسافر نہیں اور کفار نے ان کے شہر پر حملہ کر دیا، پھر جو ان میں سے جہاد کے ساتھ روزے کی استطاعت رکھتا ہوگا اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور جو جہاد کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ پھر رمضان ختم ہونے کے بعد جتنے دن روزے چھوڑے تھے اتنے دن قضا کے روزے رکھ لے۔ یہ فتاوی اسلامیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 پر موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری ہو یا سفر ہو یا عورت حامل ہو یا دودھ پلانے والی ہو یا مجاہدین جہاد کے لیے نکلے ہوں یا سفر جہاد پہ نکلے ہوں، تو ایسی تمام صورتوں میں روزہ افطار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح علماء نے ایک عذر یہ بھی قابل قبول بتایا ہے کہ کوئی انسان کسی معصوم جان کو تباہی سے بچانے کے لیے روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو، جیسے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص دریا میں یا کنویں میں یا سوئمنگ پول میں ڈوب رہا ہے، یا ایک شخص ایسی عمارت میں پھنسا ہوا ہے جس کو آگ لگ گئی ہے اور اسے بچانے کے لیے روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے روزہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد اس دن کی قضا کر لے۔ لہذا جب کوئی ایسا سبب موجود ہو جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو تو اور انسان اس عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے تو دن کے باقی حصے میں اس کے لیے کھانے پینے وغیرہ سے رکنا لازم نہ ہوگا۔ اگر ایک شخص نے کسی معصوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے روزہ چھوڑا ہے تو اسے بچانے کے بعد بھی روزے کو چھوڑے رکھے گا، کیونکہ روزہ اس نے ایک جائز سبب سے چھوڑا تھا، تو باقی دن کھانے پینے سے رکنا اس کے لیے لازم نہیں ہوگا۔
کیونکہ روزہ چھوڑنے کے لیے جائز سبب کی وجہ سے اس کے لیے اس دن کی حرمت زائل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے میں راجح قول کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مریض دن کے وقت صحت یاب ہو جائے اور اس نے روزہ چھوڑا ہوا ہو تو اس کے لیے کھانے پینے سے رکنا لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی حیض والی خاتون دن کو پاک ہو جائے دن کے کسی بھی حصے میں تو اس کے لیے بھی دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکنا لازم نہیں ہے، کیونکہ ان سب لوگوں نے جائز سبب کی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا۔ ان کے حق میں اس دن روزے کی حرمت نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے ان کے لیے روزہ چھوڑ دینے کو جائز قرار دیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کھانا پینا ترک کرنا لازم نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر دن کے وقت ماہ رمضان کے آغاز کا علم ہو جائے، رات میں خبر نہیں تھی کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں، صبح فجر کے بعد لوگوں نے بتایا کہ چاند کل نظر آ گیا تھا، ہم روزے سے ہیں۔ جن لوگوں کو علم نہیں تھا اب ان کو رمضان کا آغاز ہونے کا جب علم ہو گیا تو اس دن ان کے لیے کھانے پینے سے رکنا واجب ہے، اور دلیل قائم ہونے سے پہلے جہالت کی وجہ سے وہ معذور تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ آج رمضان ہے تو ان کے لیے کھانے پینے سے رکنا لازم ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ جن کی طرف ابھی ہم نے بتایا کہ ان کے لیے علم کے باوجود روزہ چھوڑنا جائز ہے، دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ ترمذی کی روایت یہ بار بار آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے رمضان میں کسی بھی دن بغیر کسی رخصت اور مرض کے روزہ افطار کیا تو زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے افطار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور بعد میں اگر آدمی اس کی تلافی کرنا چاہے تو ممکن نہیں۔ تو رمضان کے روزے بڑے فضیلت والے ہیں اور انہیں بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رمضان میں بیمار یا مریض کے جو احکام ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ آدمی سخت بیمار ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل اور دشوار ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ افطار کرنے کی رخصت اور اجازت موجود ہے۔ صحت یاب ہونے پر اس کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہے، سفر قصر پر نکلا ہوا ہے تو وہ رمضان کے بعد جتنے دن کے روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرے گا۔ اگر کوئی شخص دائمی مرض میں مبتلا ہے جس سے شفا یابی کی امید ہی نہیں کی جا سکتی، جیسے کینسر ہے، گردے کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، تو ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا، اور شوگر کے مریض میں بھی جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں گے، اور ایسے شوگر کے مریض ہیں جن کی شوگر بہت جلد کم ہوتی ہے اور اگر وہ کچھ نہ کھائیں تو پھر ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے افطاری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے طاقت بھر اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا يكلف الله الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
یعنی اللہ ہر کسی کو طاقت بھری مکلف کرتے ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، لیکن ایسے مریض پر واجب ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کو روزے کا بدل قرار دیا گیا ہے، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا اس کے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا نبوی سا کے میں سے نصف سا کھجور، گیہوں، چاول یا دوسرا کوئی بھی شہری غلہ بطور فدیہ ادا کرے، جس کی مقدار تقریباً 1.5 کلو گرام بتائی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسافر کے لیے اگر کسی نے مقیم ملک میں، جہاں وہ مقیم ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات ہو یا قطر ہو، عمان ہو، بحرین ہو، کسی بھی ملک میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کوئی مقیم ہے، پھر چند دنوں کے بعد اس نے اپنی سالانہ چھٹی پر اپنے ملک چلا گیا رمضان کے مہینے میں، تو اب روزوں کے متعلق اس کا حکم اسی ملک کے روزہ داروں کا جیسا ہوگا جہاں وہ منتقل ہوا ہے۔ جس دن وہ چاند دیکھ کر افطار کریں گے، اگر اس کے 29 سے روزے کم ہوئے تو عید بعد ایک دن وہ قضا کر لے گا۔ اگر 30 دن سے زیادہ روزہ رکھے تب بھی وہ ان کے ساتھ ہی افطاری کرے گا۔ مسافر کے لیے روزہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن مسافر کے لیے روزے کا ترک کرنا مطلقاً افضل ہے، گو اسے سفر میں پریشانی لاحق ہو یا نہ ہو، لیکن شرط ہے کہ اس کا سفر مسافت سفر سے کم نہ ہو۔ اس کی دلیل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته۔ اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے جس طرح گناہ کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں مسافر کے لیے روزے کا رکھنا اور ترک کرنا اگر دونوں برابر ہیں تو ایسی صورت میں اسے روزہ رکھنا افضل ہے۔ اگر ماہ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ ترک کرنا مطلقاً افضل ہے۔ اگر ماہ رمضان میں مسافر کے لیے روزے کا رکھنا شدید مشقت اور ضرر کا باعث ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزے کا ترک کرنا واجب ہے، روزہ رکھنا حرام ہوگا اور رمضان کے بعد اس دن کی وہ قضا کر لے گا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنے بوڑھاپے کے سبب روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن اس پر ہر روزے کے عوض یا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانے کا فدیہ دینا واجب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو روزہ بڑی مشقت روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت کا باعث ہے تو اس فدیے کی مقدار راجح قول کے مطابق نصف سا غلہ ہے، یا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرنے کے جن لوگوں کو اجازت ہے وہ حیض والی خاتون بھی روزہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کی ڈیلیوری رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے تو نفاس کی حالت میں ہے تو یہاں ایک عام طور سے غلط فہمی یہ ہے کہ
ڈلیوری کے بعد 40 دن تک نماز اور روزہ نہیں. بات ایسی نہیں ہے. بعض خواتین کو ایک ہفتے کے اندر اندر خون آنا بند ہو جاتا ہے، بلیڈنگ رک جاتی ہے. تو ایسی خاتون کو جس دن سے خون بند ہو گیا اور بچے کے لیے دودھ کافی ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو دودھ پلانے کی کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی، تو ایسی صورت میں اس کو اسی دن نہا دھو کر پاک ہو کے روزہ شروع کرنا چاہیے. 40 دن یہ اقصی نفاس کی مدت ہے. اور بہت سارے بچیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں اور چھوٹی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، خصوصاً گرم ملکوں میں 7-8 سال کبھی 9 سال کی بچی بھی بالغ ہو جاتی ہے، تو ماں باپ جہالت کی وجہ سے یا وہ خود بھی جہالت کی وجہ سے اجی ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، ابھی ہماری بچی چھوٹی ہے، 8-9 سال کی ہی تو ہے، ابھی کیا روزہ رکھنا ہے، اس کو روزہ رکھنے نہیں دیتے. تو جس دن عورت بالغ ہو گئی، اس کو حیض ماہواری کا خون جاری ہو گیا اور وہ پاک ہو گئی، تو جس دن سے وہ پاک ہو جائے گی اس دن نہا دھو کر نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، چاہے وہ 8 سال کی بھی ہو، 9 سال کی بھی ہو، یا جس عمر میں بھی ہو. اس کو چھوٹی سمجھ کر روزہ رکھنے سے معذور سمجھا جاتا ہے. بات ایسی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. حیض و نفاس کے ایام میں عورتوں کو روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کا نہیں. یعنی حائضہ اور نفسا، نفاس والی خاتون یا حیض کی حالت میں جو خواتین رہتی ہیں، ان کو حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنا ہے. لیکن بعد میں وہ نماز شروع کریں گی جب وہ پاک ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ان کو نماز کی قضا کرنا نہیں ہے، روزی کی قضا ان کو ضروری ہے. اسی طرح کوئی خاتون حامل ہے، حمل سے ہے، اور کوئی خاتون دودھ پلانے والی ہے، تو اگر کوئی عورت حامل ہو یا بچے کو دودھ پلانے والی ہو اور روزہ رکھنے سے حالت حمل میں یا دودھ پلانے کی صورت میں اس کو یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، رخصت ہے شریعت میں. بعد میں اتنے دنوں کی وہ قضا کرے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے روزہ معاف کر دیا ہے، اجازت ہے روزہ ترک کرنے کی، افطار کرنے کی. اور نماز میں جو 4 رکعت والی رباعی نمازیں ہیں، ان میں صرف 2 رکعت وہ قصر کر کے پڑھے گا. اسی طرح جو خاتون حبلہ ہیں، حمل سے ہیں، والمرضع جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، ان سے روزہ معاف کر دیا ہے. تو یہ چند شرعی اعذار تھے جن کی موجودگی میں بیمار انسان، مسافر انسان، دودھ پلانے والی خاتون یا حامل خاتون، یا اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین، یا کسی کو جان بچانے کے لیے محنت و مشقت اٹھانے والا، یا کسی جگہ
کسی مسلمان کے گھر میں آگ لگی ہو اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اس کو روزہ افطار کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو تو ایسی صورت میں ایسی تمام صورتوں میں روزہ افطار کرنا جائز ہے، بعد میں ان روزوں کی انہیں قضا کرنی ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کے مہینے میں روزوں سے متعلق عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ روزے کا تعلق ہر مسلمان مرد سے بھی ہے اور عورت پر بھی یہ روزہ فرض ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو جب بھی کوئی نابالغ لڑکی سن تکلیف کو یا سن بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، بلوغت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، بغل کے بالوں کا اگنا، زیر ناف کے بالوں کا اگنا، لڑکیوں کے لیے حیض کا آنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو جب بھی کسی نابالغ لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس پر اسلام کے احکام، نماز، روزہ، ساری چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ بعض گرم ملکوں میں بچیوں کو 8-9 سال کی عمر ہی سے حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر ٹھنڈے ملکوں میں بچیاں بہت دیر سے، کافی عمر کے بعد بالغ ہو جاتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں۔ تو کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر حیض کے احکام سے وہ واقف ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ آجی ابھی تو ہمارے بچے 8-9 سال کے بالغ ہو گئی تو کیا ہوا، اس پر روزے تھوڑی فرض ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، جہاں کہیں بھی آپ کی بچی جس دن بھی بالغ ہو جائے، حیض کا خون شروع ہو جائے، تو پاک ہونے کے بعد اس کو روزہ اور نماز اس پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو اپنے آپ کو کم عمر سمجھ کر روزہ نہیں رکھنا، یہ نہایت جاہلانہ تصور ہے۔ اسلام کے ایک اہم اور عظیم ترین رکن کو ترک کرنے کا سبب تساہلی یا سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا نہایت سنگین قسم کا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اسلام کے احکام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حیض آئے تو اس کو حیض کے دنوں میں کیسے رہنا چاہیے، کس طرح سے پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، بتائیں، اور حیض ختم ہو جائے تو کب اور کس طرح سے غسل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انہیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے شروع ہو جانے پر ہر بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت، جو بالغ ہے، جو حالت صحت میں ہے، مقیم ہے، تو روزہ رکھنے کی قدرت ہے، طاقت ہے، تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت اس مہینے میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ حاصل ہے۔ البتہ شفا یابی یا سفر کی حالت ختم ہونے کے بعد رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْهُ، وہ روزہ رکھے۔
اس میں روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اسے بعد میں رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کو قضا کرنی ہوگی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تنگی اور مشکل کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں جتنے دنوں کا اس سے روزہ چھوٹا ہے وہ قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسا عمر دراز مرد یا ایسی عمر دراز خاتون جس کو روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، یا ایسا دائمی مریض جس کے مرض کے زائل ہونے اس کی شفا یابی کی توقع نہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ بھی افطار کر سکتے ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ملک کی عام غذا میں سے نصف سا فدیتاً دینا ہوگا، فدیے میں دینا ہوگا، کھلانا ہوگا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ تو ایک مسکین کا کھانا علماء نے بتایا کہ نصف سا، 2 مد اس کو دینے پڑیں گے شرعی مد کے حساب سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسے عمر دراز بوڑھے مرد اور عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہو سکتی۔ صحیح بخاری میں اس کی کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے۔ ایسا مریض جس کی بیماری سے شفا یابی کی توقع نہ ہو، وہ بھی عمر دراز بوڑھے شخص کے حکم میں ہوگا۔ عدم استطاعت کی وجہ سے ان دونوں پر روزے کی قضا نہیں ہے، فدیتاً ان کو کھانا کھلانا ہی کافی ہے۔ ماہ رمضان میں اسی طرح سے ایک مسئلہ، اور حج کے ایام میں بھی اگر کوئی خاتون کسی مسلم امانت دار لیڈی ڈاکٹر سے یا بصورت مجبوری کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا طبی معائنہ اور چیک اپ کروانے کے بعد اگر ڈاکٹر انہیں یہ مشورہ دیں کہ ان کے حق میں حیض کو روکنے والی، خون کو، بلیڈنگ کو روکنے والی گولیاں وہ لے سکتے ہیں، دوائیاں وہ لے سکتے ہیں، تو استعمال کرنا چاہیں تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن قابل اعتماد اور بڑے علماء کا مشورہ یہ ہے کہ جو فطری عذر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے رکھا ہے اس کو اگر گولی اور دوا کے ذریعے سے بند کر دیا جائے خون کو، بہت ساری بیماریوں کا اندیشہ تو ہر حال میں رہتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو مخصوص طور پر چند آزار کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، ان میں سے حیض اور نفاس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ہمیں رمضان کے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایک عورت کے سوال پر اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، تو اس کو آپ نے یہ جواب دیا تھا کیونکہ یہ شرعی احکام ہیں اور یہ عبادات ہیں، تو عبادات توقیفی ہوتے ہیں، جس میں عقل اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں شریعت کے حکم کی اتباع کی جائے گی۔ حالت حمل اور حالت رضاعت، یعنی دودھ پلانے کی حالت میں روزہ رکھنے سے خود عورت کو یا بچے کو یا ایک ساتھ دونوں کو نقصان اور اگر ضرر لاحق ہو سکتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں، حالتوں میں وہ افطار کر سکتی ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ قضا کرے گی۔ اگر ضرر، نقصان جس کے پیش نظر اس نے روزہ ترک کیا ہے محض بچے کو لاحق تھا، تو چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کرے گی اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی۔ بعض علماء نے
کھانا بھی کھلانے کی بات کی۔ اگر ضرر عورت کو بھی لاحق تھا تو اس پر صرف قضا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 318 پہ کہتے ہیں، اگر حامل عورت اپنے جنین یعنی پیٹ کے بچے پر خوف محسوس کرتی ہو تو افطار کرے گی، ہر دن کے بدلے ایک دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی۔ اب ایک اور مسئلہ خواتین کے مخصوص مسائل میں سے مستحاضہ عورت کا مسئلہ ہے۔ استحاضہ والی عورت، استحاضہ یہ حیض کا خون نہیں ہوتا اور نفاس ڈیلیوری کا خون بھی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ایک خون عورت کو بیماری کی وجہ سے آتا رہتا ہے، اس صورت میں اس پر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور اس کا کوئی مخصوص اور متعین وقت نہیں ہوتا، اس لیے روزہ اسے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے بچنا ممکنات میں سے بھی نہیں، جیسے کسی کو خود سے قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، استحاضے کے خون سے بھی زخم اور پھوڑوں کی وجہ سے بھی کبھی خون نکلتا ہے، کبھی آدمی کو روزے کی حالت میں احتلام ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ویسے ہی استحاضے کے خون سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو حاملہ، حائضہ اور مرضعہ کو کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا کرنا واجبی طور پر واجب ہے۔ روزوں کی قضا میں جتنی جلد سے جلد کام لیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہوگا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور اگر اگلے رمضان شروع ہونے میں اتنے ہی دن باقی رہ گئے ہوں جتنے دن اس نے روزہ ترک کیا ہے، پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اسے لازمی طور پر چھوٹے ہوئے قضا کر لینی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا رمضان شروع ہو جائے اس پر پچھلے روزوں کی قضا باقی ہو۔ عورتوں کی مخصوص مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کی ایک روایت کردہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا شوہر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے۔ یہ صرف نفل روزے سے متعلق ہے، فرض روزے کے بارے میں شوہر کی یا خاوند کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر نے نفلی روزوں کی اجازت دے دی ہو، جب بھی تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو تم رکھ سکتی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی کا شوہر ہی نہ ہو تو ایسی عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جن ایام میں مثال کے طور پر دوشنبے کو، جمعرات کے دن یعنی منڈے اور تھرسڈے کو، اسی طرح ہر مہینے میں 3 دن ایام بید میں، شوال کے 6 روزے، عرفے کا روزہ، اس طرح سے یہ سارے روزے جن کے شوہروں نے انہیں اجازت دے دیے ہوں تو شوہروں کی اجازت سے وہ رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حائضہ عورت رمضان میں دن کے وقت حیض سے پاک ہوئی ہے تو اسے دن کے بقیہ حصے کو کچھ کھائے پیے بغیر گزارنا چاہیے، اور حیض کے وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کے ساتھ اس دن کی بھی قضا کرے گی جس دن اس نے طہارت حاصل کی تھی۔ اس دن کے بقیہ حصے کو کھائے پیے بغیر گزارنا رمضان کے ادب و احترام میں لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن علماء کا ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے، چونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اور اس کے لیے باقی دنوں میں دن کے باقی حصے میں کھانا پینا ضروری نہیں۔ یہ کچھ مخصوص مسائل تھے خواتین کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس صحیح سمجھ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔